بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ہمارے باپ دادا ساہیوال کے قصبے کے بہت بڑے زمیندار تھے اور شہر میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، کمی تھی تو بس اولاد نرینہ کی، اور یہ غم ہمارے والد کو دن بدن بیماری میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں بیٹے کی کمی بہت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ ہم بھی ان کی پریشانی میں پریشان رہتے تھے۔ مایوسی جب حد سے بڑھ جائے تو رحمت کے بادل برستے ہیں۔ والد کی مایوسی پر اللہ کو رحم آ گیا۔ اللہ نے میرے والدین کو بہت بڑی خوشی سے نوازا اور ہمارے گھر میں ایک چاند سا بھائی پیدا ہوا۔ ہمارے گھر کی خوشیاں مکمل ہو گئیں اور والد صاحب پھر سے تندرست و توانا ہو گئے۔ ہمارے والدین عمر کی پرورش بہت ناز و نام سے کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور عمر تیزی سے بڑا ہونے لگا اور پتہ بھی نہ چلا۔ عمر 14 سال کا ہو چکا تھا، وہ 8ویں جماعت میں تھا کہ والد صاحب اچانک بیمار پڑ گئے۔ بیماری کی وجہ سے وہ زمینوں اور کاروبار کو وقت نہ دے پاتے اور کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کسی نہایت مخلص اور دیانتدار بندے کی ضرورت تھی، اور یہ ذمہ داری کچھ کم نہ تھی۔ ابو کی بیماری کا معلوم ہوا تو سلیم مامون کی عیادت کو حاضر ہوئے۔ سلیم مامون کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ وہ نہایت مخلص، ایماندار، خوش اخلاق اور سادہ مزاج تھے۔ کسی کی بھی بیماری یا پریشانی کا سنتے تو ضرور پہنچتے۔ سلیم ماموں سے زیادہ ابو کسی پر بھروسہ نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ واحد شخص تھے جو بغیر کسی غرض کے مدد کو پہنچتے تھے۔ سلیم ماموں آئے تو ابو نے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اور منت کی کہ اگر آپ میری زمینیں اور کاروبار سنبھال لیں تو مہربانی ہوگی۔ عمر ابھی بہت چھوٹا ہے، میں اسے یہ ذمہ داری نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ جب تک میں سنبھل نہیں جاتا آپ کو میری کاروبار کو وقت دینا ہوگا۔ سلیم ماموں گریجویٹ تھے۔ وہ ایک زمانے میں بہت بڑے اڑاتی تھے، مگر ان کی اڑاتی برباد ہو گئی۔ ماموں خالی ہاتھ ہو گئے۔ ماموں نے کھیتی باڑی اور اڑاہت کے سوا کبھی کوئی دوسرا کام نہیں کیا تھا، نہ کبھی نوکری کا سوچا، نہ نوکری کرنے کے وہ قابل تھے۔ انہیں کسی کی ملازمت کرنا پسند نہیں تھا۔ بیوی کے سارے زیور بک گئے تھے۔ شہر میں 2-4 مکان تھے، وہ بھی فروخت کر دیے، اور جو دکانیں باقی رہ گئی تھیں بس وہی ان کا کل سرمایہ بن گئی تھی۔ ان دکانوں کے کرائے سے دام روٹی چل رہی تھی۔ ماموں سلیم بہت بغیرت اور خوددار انسان تھے۔ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ روکھی سوکھی جیسی بھی ملتی کھا لیتے، مگر کسی کے آگے اف تک نہ کرتے۔ عزت کی زندگی گزر رہی تھی۔ ہمارے پڑوسی تھے، لہٰذا ان کے حالات ہم سے چھپے نہیں تھے۔ والد کے بہت اصرار پر سلیم ماموں نے ان کی زمینیں اور کاروبار سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور ابو کی جگہ ان کے ڈیرے جانے لگے۔ اگرچہ اس کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر اپنی سمجھداری سے کام کو بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ ابو کو کینسر جیسے موذی مرض لگ چکی تھی۔ شروع میں تو پتہ نہ چلا، لیکن جب ابو کو معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابو کو بے حد تشویش لاحق ہو گئی۔ ان کی بیماری کو ابھی کافی وقت گزر چکا تھا۔ عمر ابھی 2nd ایئر میں تھا۔ اس کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ کاروبار سنبھالنے کے قابل ہوتا۔ ابو نے سوچا میری زندگی کے تو دن گنے جا چکے ہیں، جو بھی اہم فیصلے کرنے ہیں سو وہ وقت پر کر لیے جائیں تو اچھا ہے۔ 2 بڑی بہنوں کی شادیاں غیروں میں ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میں اور میرا بھائی باقی رہ گئے تھے۔ یہی پریشانی ان کے لیے کافی تھی۔ والد کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہماری فکر بھی رہتی تھی۔ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹے کی شادی کروا دیں تاکہ اپنی زندگی میں اس کا سہرا بھی دیکھ لیں۔ بیٹی کی منگنی انہوں نے اپنے کزن بھائی کے اکلوتے بیٹے سے کر دی۔
بہت غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلیم ماموں کی بیٹی سے بہتر اور کوئی رشتہ عمر کے لیے نہیں ہے۔ وہ اچھے انسان تھے مگر قسمت نے ان کو مفلس بنا دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ دیانت داری سے ابو کی کاروبار بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ابو کی سوچ ضرورت وقت کے تحت بری نہیں تھی، وہ انتہائی سادہ سوچ کے مالک تھے۔ ان کے بعد عمر نے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ ابو کا مرض تیسرے سٹیج پر تھا۔ اگر سلیم ماموں عمر کا سہارا نہ بنتے تو زمینداری کرنا عمر کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا۔ وہ تو بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ابو کی بیماری پر بے تحاشا پیسہ لگ گیا۔ ان کو تایا جان بیرون ملک بھی علاج کے لیے لے کر گئے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر کوئی بہتر نتیجہ نہ نکلا اور ساری زمینیں بھی بک گئیں۔ کینسر کے مرض میں شفا تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ جب ان کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے ماموں سلیم سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں میری خواہش پر کوئی اعتراض نہ ہو تو میری زندگی میں ہی میرے بیٹے کو اپنی فرزندی میں لے لو، مجھے خوشی ہوگی۔ میرا بیٹا تمہارے سامنے ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسے کاروبار سے واقف کرو۔ تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، پھر میرے گھر کی بہو بن جائے گی تو وہ بھی خوش رہے گی اور میرے بیٹے کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی۔ ماموں سلیم کو بھی عمر بہت پسند تھا۔ چونکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا تو عمر سے بہت پیار کرتے تھے، سو انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ دولت کا لالچ تو انہیں کبھی تھا ہی نہیں، مگر میرے والد سے محبت اور انسیت کی بنا پر اور اپنی بیٹی کا گھر بس جانے کی لالچ میں ہنسی خوشی ہاں کر دی۔ یوں ابو کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی اور انہوں نے بیٹے کے سر پر سجا صحرا بھی دیکھ لیا۔ عمر کی شادی کے ایک ہفتے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جس گھر میں چند روز پہلے شادیانے بج رہے تھے وہاں پر موت کی سوگواری چھا گئی۔ مگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ والد تو پھر بیمار تھے اور سبھی ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ آج کل کے مہمان ہیں۔ چند دن کی سوگواری کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ عمر نے BA کا امتحان دیا اور پھر سلیم ماموں کے ساتھ ابو کی دکانیں سنبھالنے لگا تاکہ کام کو سمجھ سکے۔ 2 سال تک وقتی طور پر کاروبار کو ٹائم دیا، پھر جوں ہی MA کا امتحان دیا، عمر نے باقاعدہ سارا کام سنبھال لیا اور والد کا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عمر کو کاروبار سنبھالنے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سلیم ماموں بیمار پڑ گئے۔ اب عمر اکیلے ہی کاروبار کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ کم عمر اور ناتجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سیدھا سادہ بھی تھا۔ وہ زمانے کی چالاکیاں نہیں جانتا تھا۔ کچھ لٹیرے ملازمین موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ عمر کی سادگی اور بھولے پن سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ کاروبار سے فائدہ لینے کے چکر میں ماموں کو ہٹانے کے در پہ تھے۔ بیماری کی وجہ سے غیر حاضر ہونے، ماموں کے غیر حاضر نہ ہونے پر انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے عمر کی نظر میں وفادار اور ایماندار ہونے کا ڈرامہ کر کے غبن کرنا شروع کر دیا۔ کاروبار آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ وہ سمجھ ہی نہ پایا کاروبار میں گھاٹا کیسے ہوا، یہاں تک کہ کاروبار پر بینکوں کا قرضہ چڑھ گیا اور ایک دن کاروبار کا دیوالیہ ہو گیا اور ہم لوگ خالی ہاتھ ہو گئے۔ اب ہمیں ماموں کا آسرا رہ گیا تھا۔ وہ بیچارے سفید پوش تھے، پھر بھی جس قدر ان سے ہو سکتا ہماری مدد کرتے۔ عمر نے نوکری تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ماموں کی مدد سے عمر کو ایک مناسب جگہ پر نوکری مل گئی اور کھینچ تان کر گزارا ہونے لگا۔ جب کاروبار کے ختم ہونے پر چچا نے ہمارا رشتہ بھی توڑ دیا، کیونکہ یہ رشتہ انہوں نے زمینوں کی لالچ میں کیا تھا۔ ان برے دنوں میں بھابھی امارا نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ہر طرح کے حالات میں گزارنے کی لچک وہ رکھتی تھی۔ کبھی پیاز تو چٹنی سے بھی روٹی کھا لیتی مگر اف تک نہ کرتی۔
5 वक्त नमाज पढ़कर मुफलिसी दूर हो जाने की दुआएं मांगती, घर का सारा काम अपने हाथों से करती, बस ये कि अम्मी के लिए राहत का बाइस बन गई। इसी दौरान सलीम मामू ने अपनी दुकानें बेचकर फिर से आढ़त का काम शुरू किया और दिन रात एक करके अपना कारोबार बढ़ाया। अल्लाह ताला ने अम्मारा की दुआएं सुन ली और बुरे दिन कट गए। कारोबार वसी पैमाने पर पहुंच गया। देखते ही देखते सलीम मामू के दिन फिर गए। सलीम मामू का कारोबार बहाल हो गया और अब्बू की बची कुची ज़मीनों से कर्ज उतर गया। कारोबार की वजह से बहुत अच्छा गुज़र बसर होने लगा। अम्मारा और हमारा कुनबा खुशहाली के मज़े लूटने लगा। कुछ दिन बहुत सुकून से गुज़रे, फिर वक्त ऐसा बदला जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सलीम मामू के फौत होते ही उनके लालची भाइयों ने कारोबार को कंट्रोल में ले लिया। उसके लालची रिश्तेदार मुस्तकिल उसके घर के आबसे। उनका उधर आना सबके लिए बुरा साबित हुआ था कि अम्मारा के तेवर बदलने लगे। ना जाने वो लोग कैसी बातें उसके जहन में फूंकते कि अम्मारा का दिमाग आसमानों पर चढ़ने लगा। वो हमसे बहुत बुरा सलूक करती, यहाँ तक कि सास और शोहर को भी कुछ ना गर्दानती। वो अम्मारा जो हमारी ज़िंदगी में रौनक बनकर दाखिल हुई थी, अब हमें कुछ ना समझती थी। हम लोग उसको कांटे की तरह खटकते। इन दिनों उमर की नौकरी भी जाती रही, जिसके बाद अम्मारा मलका और हम उसकी रियाया बन गए। गुलामों से भी बदतर सलूक करती। 2 वक्त की रोटी के बदले हमें नौकरानी बना डाला। एक दिन अम्मारा ने अपना सामान उठाया और अपने बाप के घर चली गई। उसके चचा ने नया शानदार मकान ख़रीदा और अम्मारा उसमें सकूनत पज़ीर हो गई। वो उमर को भी साथ ले गई। हमें अपने भाई के चले जाने का दुख तो था, मगर हमें उसकी हुक्मरानी से निजात मिल गई। हम अपने घर में खुश थे। हम कभी कभार भाभी के घर उमर से मिलने चले जाते, मगर ये बात भी अम्मारा को नागवार लगती। बचा कुचा खाना देती और सर्वेंट क्वार्टर में ठहराती। उमर को बुरा तो लगता, मगर बीवी के रौब से मजबूरन चुप रहता कि सब कुछ माल दौलत उसी का था। भाई भी भाभी की ज़मीनों को देखभाल करता, जिसके एवज़ उनको कुछ रकम अम्मारा के चचा दे देते। इस रकम से वो हमारा खर्चा पूरा करता। ये बात भी अम्मारा को खटकती थी। हमने उनके घर जाना छोड़ दिया। हमारी माशी हालत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे लिए रिश्ते आना बंद हो गए। जो भी आते घटिया और नाकाबिले कबूल होते, तो मजबूरन अम्मी इनकार कर देती। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। अम्मी को मेरी फ़िक्र थी और मेरी अम्मी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। हमारा भाई से आना जाना ख़त्म हो चुका था। अम्मारा ने तो उमर पर भी पाबंदी लगा दी। भाई से कसम उठवा ली कि अब उनके घर नहीं जाओगे। उस सारे वक्त में अल्लाह ने उनको 2 बच्चे अता कर दिए। उमर बीवी को नहीं छोड़ सकता था, सो उसने हमसे ही किनारा इख्तियार कर लिया। उस वक्त भाई को अपनी गलती का एहसास नहीं था। शायद उसकी आंखों पर पट्टी बन गई थी। भूल गया था कि बहन भाई और माँ बाप जैसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। उसने हकीकी रिश्तों को खो दिया, लेकिन माँ के दिल से बेटे के लिए कभी बदुआ नहीं निकली। मगर टूटे दिलों का सब्र पड़ ही जाता है। हम आज खुशहाल थे, मगर भाई और भाभी खाली हाथ हो चुके थे। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। भाभी के चचा को हार्ट अटैक हो गया। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी वफ़ात के बाद पता चला कि उनके चचा ने कागजात में रद्द बदल करवा कर कारोबार अपने बच्चों के नाम करवा लिया। अब वही इस कारोबार के मालिक थे। दोनों घर भी अपने कब्ज़े में ले लिए और भाई भाभी अपने बच्चों समेत हमारे दर पर आ पड़े। अम्मी ने खंदा पेशानी से बहू और बेटे का इस्तकबाल किया। मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। मैंने स्कूल में मुजाज़मत कर ली और इसी दौरान मेरी शादी मेरे कुलीग के ताल्लुकात की वजह से खुशहाल घराने में हो गई। मेरे पास किसी शे की कमी नहीं थी। वालिदा की भी मेरे शोहर देखभाल करते थे। जिस घर में मेरी वालिदा कामत पज़ीर थी, वो हमारे वालिद साहब का था, जिसमें उमर का भी हिस्सा था। अब वो
بیوی بچوں کے ہمراہ اسی گھر میں آ گیا۔ میرے شوہر نے عمر کو بینک میں ملازمت دلوا دی۔ یوں ان کا گزر بسر بہتر ہو گیا۔ بھائی اور بھابھی کو عقل آئی کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل اثاثہ تو حقیقی رشتے ہوتے ہیں جن کی قدر ہم نہیں کر پاتے۔ امارہ نے امی سے معافی مانگی اور پہلے کی طرح ان کی خدمت کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ماں کی دعاؤں سے خدا نے ہمیں دولت دی اور ہم نے ان کی توہین کر کے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ جو کاروبار چچا کے بچوں نے امارہ سے چھین لیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ ہر کوئی دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ سچ یہی ہے کہ غرور انسان کو نہیں جچتا۔